جی ہاں، اس وقت دینا میں موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر دینا وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر دینا نے دینا میں سستے رمضان بازار کا انعقاد بھی کیا اور بڑے ہی بہترین طریقے سے اس رمضان بازار کو مانیٹر بھی کیا گیا۔ اس کی پرائسز کے حوالے سے، اس کی کوالٹی کے حوالے سے بڑا انشور طریقے سے یہ ساری چیزوں کو لے کر کے چلا گیا اور بڑے زبردست طریقے سے آج ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر دینا موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ جو رمضان بازار لگائے گئے تھے ان میں سے ان رمضان بازاروں میں عام عوام کو کتنا فائدہ ہوا، اور ایس او پیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کووڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پہلے سر یہ بتائیے گا کہ جو رمضان بازار لگائے گئے تھے وہ عام عوام کی سہولت کے لیے لگائے گئے تھے، کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا گورنمنٹ نے سبسڈی دی اور کتنا عام عوام کو، ایک مزدور طبقے کو فائدہ ہوا ہے اس سے؟ جی بہت شکریہ تنویر آپ کا۔ عام عوام کا جو رجحان رہا اس دفعہ رمضان بازار دینا میں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آن ایوریج ڈیلی جو فٹ فال تھا وہ آلموسٹ 2000 سے 2200 کے درمیان تھا، جو میرے خیال میں ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے۔ اور الحمدللہ جو فیڈ بیک آیا ہے، ہمارے سینئرز نے، گورنمنٹ آفیشلز نے، ہائر اپس نے وزٹس کیے اور ان ساروں کا فیڈ بیک ان رائٹنگ جو ہمیں ملا وہ بہت مثبت تھا، جس سے ایک ہماری حوصلہ افزائی ہوئی۔ گورنمنٹ کے جو سبسڈائزڈ آئٹم تھے وہ ہمارے رمضان بازار دینا میں الحمدللہ وافر مقدار میں اور اچھی کوالٹی میں موجود تھے۔ آپ کو پتہ ہے چینی کا ایک جو معاملہ تھا اس میں 65 روپیز پر کے جی چینی ہم نے دستیاب کی ایک بے تحاشا کوانٹٹی میں، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے بالکل باہر بینر آویزہ کیے، 2 الگ اسٹالز لگائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ چینی از اویلیبل 65۔ آلموسٹ اگر میں آپ کو بتا سکوں اپروکسیمیٹلی 800 توڑے 50 کے جی کے ہم رمضان بازار میں دے چکے ہیں لوگوں کو، جو آتے رہے 1 کے جی 2 کے جی کے حساب سے۔ یکم رمضان سے پہلے ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا سلسلہ۔ اور اسی طرح سے جو گورنمنٹ کا ایگریکلچرل فیئر پرائس شاپ تھی، وہاں پہ بازار کی قیمت سے 25% کم کی قیمت میں ہم نے جو اسینشل آئٹمس تھے 13 انگریڈینٹس ان کو دستیاب کیا۔ تو الحمدللہ اوور آل ایک سکسیسفل یہ ہمارا ایک ماڈل تھا جو ابھر کے سامنے آیا، اور یقیناً لوگوں کو اس سے ڈائریکٹ ریلیف ملا۔ جی اچھا سر، یہ بتائیے گا ایس او پیز کے حوالے سے، ویسے تو جیلم کی اگر بات کریں تو کرونا کووڈ-19 کے حوالے سے جیلم کی سچویشن جو ہے وہ خاطر خواہ اچھی ہے باقی ضلعوں کی بنسبت۔ تقریباً جیلم جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 پرائزز بھی محکمہ صحت نے جو ہے وہ اچیو کیے ہیں، اس حوالے سے سچویشن بڑی اچھی ہے۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کی جو پالیسیز ہیں ان کو انشور کیسے کرتے ہیں، اور اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ سطح پہ آپ کو اپریشیٹ کیا گیا ہے؟ جی بالکل کیا گیا ہے، بیکاز کووڈ کی سچویشن یوں ہے کہ نمبرز اسپیک فار دیم سیلوز۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر جیلم جو ہیں وہ اس کی ڈیلی بیسس پہ مانیٹرنگ کرتے ہیں، اینڈ یقیناً ہماری جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی جیلم ہے اور ہمارے جو سی او ہیں ڈاکٹر وسیم صاحب، وہ پرسنلی اس کو پینز لے کے کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو مانیٹر کیا جائے۔ میرے خیال میں یہاں پہ جو ڈیٹا مینجمنٹ ہے وہ میں نے دیکھا ہے بہت انٹیگریٹی کے ساتھ مینٹین کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ٹریک کیا جاتا ہے وائرس کو، اس کے کانٹیکٹ ٹریسنگ ہوتی ہے وہ بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ کی گئی ہے، تو جس کی وجہ سے جو پازیٹیوٹی ریشو ہے وہ بہت کم ہے جیلم کا الحمدللہ۔ تو نمبرز ایز آئی سیڈ اسپیک فار دیم سیلوز، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہونا، ہم نے بالکل ہائی الرٹ رہنا ہے۔ لوگوں نے جو یہ بات سن رہے ہیں، ابھی بھی یہ خطرہ ٹلا بالکل نہیں ہے، بیکاز مختلف ویریئنٹس آ رہے ہیں سوسائٹی میں جن کا ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور وائرس بھی اسی طرح سے میوٹیٹ کر رہا ہے جیسے جیسے ویکسین سامنے آ رہی ہیں۔ تو دیرفور جو لوگ یہ سن رہے ہیں ان کو ہماری اپیل ہے کہ تمام ایس او پیز کا خیال رکھیں اور پورا ہائی الرٹ رکھیں، بڑی گیدرنگس میں جانے کو گریز کریں، ماسک پہنے رکھیں، اور انشاءاللہ اگر یہ عید کا جو یہ کروشل پوائنٹ ہے جس پہ یہ حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن بھی ہے، اس پہ اگر ہم سب نے مل کے عمل درآمد کیا تو ہوپ فلی ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل ہم کرونا کو خیر بات کہہ دیں گے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اچھے طریقے سے ایس او پیز پر عمل کیا گیا ڈیورنگ عید، اور یہ جو چھٹیاں آپ نے دی ہیں 16 تک، جو 5 مئی سے جو جاری ہوا تھا نوٹیفیکیشن، تو پھر اگر وہ انکریز نہیں ہوتا تو پھر چانسز ہیں بہتری کی طرف جانے کے، اور سمارٹ لاک ڈاؤن یا اس طرح کی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ جی بالکل یہی ہماری امید بھی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے ڈائریکٹلی کو ریلیشن ہے
in precaution, in safety precautions, in lockdown and in the drop in the numbers of COVID cases. یہ آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، جو ہی ہم لاک ڈاؤن یا احتیاط کی طرف جاتے ہیں نمبر سلائڈ ڈاؤن کرتے ہیں، ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے اس میں، کوئی دیر از نو مسٹری ان اٹ. تو یہی ہماری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ اگر ہم نے احتیاط کو برقرار رکھا تو انشاءاللہ ہم بڑی کسی مصیبت سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ چونکہ عید کی آمد ہے اور ایک معاشرے میں جو ٹیلر حضرات ہیں کل سے بڑی خبریں گردش کر رہی تھی، ان کے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، غریب طبقہ ہے، ایک طرح سے مزدور دار طبقہ ہے اور پسا ہوا طبقہ ہے، اور اس طرح کے سفید پوش ہیں کہ وہ کہیں سے ایڈ بھی لینے کے لیے ان کو ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. ان کے حوالے سے جو خبریں چل رہی تھی، کیا ان کو اجازت ہے؟ جی گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن میں وہ ایگزیمشن کی لسٹ میں نہیں آتے. ہم نے مارکیٹ سیل کری تو وہ ہمارے پاس آئے، اور یہ جو آپ نے بات کی انہوں نے اپنی ایشوز کا، ہارڈ شپس کا اظہار کیا، تو ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ اس میں ہم کس طرح سے ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ جو ہی اس پہ کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو پھر آگاہ. سر لاسٹ حجام کے حوالے سے بھی جی اگین وہ وہی کیٹیگری ہے. جو لوگ ٹیلرز کی بات کرتے ہیں ساتھ وہ حجام کی بھی بات کرتے ہیں، تو ہم نے اس میں گائیڈنس اور حکومت کو ریکویسٹ کی ہے، تو ہوپفلی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن اس میں آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو ماسک کے حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کچھ سختی نہیں برتی جا رہی. یورپ کی بات کرتے ہیں یا امریکہ کی بات کرتے ہیں، انگلینڈ کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ماسک نہ پہننے والوں پہ باقاعدہ جرمانے کیے ہوئے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جتنے بھی تحصیل ایڈمنسٹریٹرز ہیں، تحصیل کو دیکھ رہے ہیں، جو ڈپٹی کمشنرز ہیں، ان کی طرف سے کوئی تحریک کی جائے کہ جو ماسک نہیں پہن رہا، جو ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہا، ان کے اوپر جرمانے جو ہیں وہ عائد کیے جائیں؟ عوام کا ایک تو رجحان ٹھیک ہو جائے گا، دوسرا کوئی گورنمنٹ کو فائدہ بھی ہو جائے گا. نہیں، گورنمنٹ کو فائدہ ہم اس حوالے سے نہیں سوچ رہے اس چیز کا، لیکن یہ ہے کہ ماسک پہ جرمانے ہم نے کیے ہیں بے تحاشا. آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں، بلکہ جب سے یہ نئی ویو آئی ہے تو جرمانے ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. لیکن آپ جتنے بھی جرمانے کر لیں دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی انف انلیس جو لوگ ہیں وہ خود اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہمارے اپنے حق میں ہے کہ ہم احتیاط کریں، ہم ماسک اپ کریں. تو میں تو ساتھ ساتھ یہ جو کوورشن میجرز ہیں، کوورسو میجرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اپیل بھی کرتا ہوں جو لوگ ہماری بات سنتے ہیں کہ آپ خدا را اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سوچیں اور ماسک پہن لیں. پتہ یہ چلا ہے کہ ماسک سے کافی ایک بہتر ڈیفنس میکنزم آ جاتا ہے. سر بڑا کروشل ٹائم گزرا عوام کا پچھلے تقریباً 1.5 سال سے، جب سے کرونا آیا ہے. بزنسز کے حالات بڑے خراب ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، پاکستان کی اکانومی پہلے ہی بڑی بیٹھی ہوئی تھی، عید بھی آگے آ رہی ہے، تو عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، مشکل وقت آتے ہیں اور یہ ایسا مشکل وقت ہے جو سانجا ہے پوری دنیا پہ، یہ ایک ہی وقت آیا ہے. تو آئی تھنک جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ ان مشکل وقت سے گزرتی ہیں حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اور ریزیلینس کے ساتھ. تو آئی تھنک جتنے بھی ہماری قوم پہ پہلے بھی مشکل وقت آئے ہیں اس میں ہم نے ان تمام صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے. اور میں پرسنلی اسپیکنگ آئی ایم ویری ہوپ فل، میں پوری امید ہوں کہ اس مشکل گھڑی سے بھی من حیث القوم ہم نبرد آزما ہو کے نکل جائیں گے انشاءاللہ.